جی، جیسا کہ پہلے تو میں آپ لوگوں کو خوشخبری دے دوں کہ سپریم کورٹ آنریبل سپریم کورٹ نے کل ہمارا کیس جو ہے وہ ہیئرنگ کے لیے فکس کر دیا گیا ہے، اور اس میں اپلیکیشن دے دی گئی ہے، مزید ایک اپلیکیشن دے دی گئی ہے جس میں جو یوٹیوبرز ہیں ان کے خلاف کہ ان کو دعا زہرا کا مزید انٹرویو کرنے سے روکا جائے، اور دعا زہرا اور ظہیر کا نام جو ہے ECL میں ڈالا جائے، اور اس طرح سے یہ اب باہر جانے والی کہانی جو ہے وہ تو انشاءاللہ کل ختم ہو جائے گی۔ اور سیکنڈلی اس میں آج کے پروٹیسٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے، ماشاءاللہ سے آج کا پروٹیسٹ ہمارا بڑا کامیاب پروٹیسٹ رہا ہے۔ اس میں وکلا برادری نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، اس میں جو پبلک نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، دور دور سے لوگ اس میں آئے اور ہائی کورٹ کے گیٹ کے سامنے یہ پروٹیسٹ کیا گیا۔ اور آج کے پروٹیسٹ کا ہمارا مقصد صرف یہی تھا کہ مہدی بھائی کے ساتھ ایک سمپتھی شو کرنا، ایک ہمدردی شو کرنا، اور یہ میسیج دینا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور رائٹ کاز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز عرض کروں گا کہ یہ ظہیر ایک معمولی مالی ہے، تو میرا تمام اداروں سے یہ سوال ہے کہ ایسی کیا بات ہے کہ یہ، اور عام پبلک سے بھی، ایسی کیا بات ہے کہ ایک معمولی مالی کے سارے کام ہائی پروفائل طریقے سے ہو جاتے ہیں۔ وہ سندھ میں جاتا ہے، اس کا فوراً اسٹیٹمنٹ ہو جاتا ہے، میڈیکل جاتا ہے، میڈیکل ہو جاتا ہے، اور وہ بائی ایئر واپس آ جاتا ہے، اور ہر جگہ سے وہ اس کا کام ایک ایگزیکٹو کلاس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اور اگر ناظرہ میں وہ بغیر کسی ڈاکومنٹ سے اپیئر ہوتا ہے اور اس کا ویزا پروسیس ہونے لگتا ہے، جو کہ ہمارے لیے یہ ایک بینگ اے لائر بڑا مشکل کام ہے، تو یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، یہ پیورلی ایک ابڈکشن کا معاملہ ہے، اور اس میں کوئی ہائی لیول کے لوگ انوالو ہیں، انٹرنیشنل لیول کے لوگ اس میں انوالو ہیں۔ اس کو اگر ہم انٹرنیشنل کانسپریسی کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور اس میں ڈیفینیٹ ہوں آج بھی کہ یہ ایک ابڈکشن کا معاملہ ہے، اور انشاءاللہ اب ہم سپریم کورٹ میں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور پازیٹیو رسپانس آئے گا۔ اور کیونکہ اس کیس میں آپ نے ڈے 1 سے دیکھا کہ عدالتی پروسیڈنگ سے بھاگنے کی بار بار کوشش کی گئی ہے، کبھی 164 کا اسٹیٹمنٹ کروا کے چکمہ دینے کی کوشش کی گئی، کبھی سندھ ہائی کورٹ میں، کبھی بچی کو پروڈیوس کرنے کے حوالے سے جو ہے بچی کو پورا پاکستان میں چھپایا گیا، اور اتنی مشکل سے بچی جو پروڈیوس کروانے کے لیے مشکلات سامنے، پھر ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے۔ تو اس کیس نے کئی رخ بدلے ہیں، لیکن ابھی تک FIR اسٹل انٹیکٹ ہے، اور آنریبل سپریم کورٹ میں اپیل جو ہے وہ کل ہیئرنگ کے لیے فکس ہو چکی ہے۔ اور انشاءاللہ آپ تمام لوگوں سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ یہ معاملہ صرف مہدی بھائی کا نہیں ہے، ایک باپ کا معاملہ ہے جو پورے پاکستان کی بیٹیوں کے لیے سروائیو کر رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس طرح کے کیسز میں باہر نہیں نکلتے اپنی عزت کے ڈر سے، اور یہ شخص جو ہے اس نے ایک اسٹینڈ لیا ہے اپنی بیٹی کے لیے اور تمام پاکستان کی بیٹیوں کے لیے۔ اس کا بازو بنے اور ساتھ دیں اور حق کے لیے فائٹ کریں، اور حق یہی ہے کہ یہ ایک ابڈکشن ہے۔ پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 16 سال سے کم عمر بچی کا اگر کوئی لے جاتا ہے اس طریقے سے تو وہ ابڈکشن میں آتا ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک والد کے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں، پرائمری ایویڈنس موجود ہیں، ان کو اگنور کر کے ایک 5ویں کلاس ڈاکٹر جو ہے اس کے میڈیکل کو جو پریفرنس دی گئی، تو اس میں انشاءاللہ میں یہی کہوں گا کہ ہمارے پرائمری ایویڈنس کو دیکھا جائے۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ والدین کا اپنی بیٹی سے ملاقات کرنا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور ہمارا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ پورا کیا جائے، اور والدین کو ایک پراپر ایٹماسفیئر کے اندر ملاقات کا موقع دیا جائے تاکہ ریئل فیکٹس آف دا کیس جو ہے وہ ایکسپوز ہو سکے۔ اور اس میں مافیا جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ بچی والدین کے پاس نہ جائے تاکہ اس کے پس پردہ جو لوگ ہیں وہ بچ سکیں کارروائی سے، کیونکہ بچی والدین کے پاس جائے گی تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کا چہرہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا اور بچی سارے حقائق بتا دے گی۔ اس لیے بچی کو جو ہے وہ چھپایا جا رہا ہے اور ملک سے باہر بھیجنے کی خبریں جو ہے وہ چل رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ اس میں ہم آنریبل سپریم کورٹ سے پوری امید کرتے ہیں، اور ہم اپنا کیس میرٹ کے اوپر پورا فائٹ کریں گے اور کر بھی رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ یہ ٹرائل پورشن کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ اور کل انشاءاللہ میں ایڈوانس میں آپ کو بتا دوں، کل انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک اچھی خوشخبری ملنے والی ہے۔ بہت شکریہ کیس بھائی کہ یہ آپ نے ایک پلیٹ فارم ایسا رکھا ہے کہ جس پہ ہم جیسے ان پڑھ لوگ بھی بات کر سکتے ہیں، تو اس کو جاری اور ساری رکھنا یہ صدقہ جاری ہے۔ تو جو بھی مطلب کہ ہوئی تو ہم بھی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے میر بھائی؟ ٹھیک ہے؟ اچھا کیس بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ چیخ کے آج 2.5 ماہ ہو چکے ہیں، تو مجھے آپ بتائیں کہ تمام عوام نے، تمام سیاسیوں کو، آرمی چیف کو، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے چیخ کے یہ نہ کہا ہو کہ دعائے زہرا کی ہیلپ کریں، اس کے ماں باپ کی ہیلپ کریں۔
آج وہ اس نوبت پہ پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے قرآن شریف اٹھا کے سر پہ اپنی گواہی انہوں نے خود دی ہے، لیکن پھر بھی غیرت نہیں آئی ان لوگوں کو. تو یہ لوگ کہاں کون کیا کرتے ہیں؟ آپ کو بہتر پتہ ہے، آپ میڈیا کے پرسن ہیں، آپ سے بہتر اور کس کو پتہ نہیں ہوگا. تو یہ کھانے والے، لوٹنے والے، یہ کسی غریب کو میں آپ کو بتاؤں کہ جو سنگل لیڈیز میری طرح اور بھی کئی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، بچیوں کو وہ محنت کر کے پڑھا رہی ہیں، ان کے لیے برتن دھونے کے لیے ان لوگوں کے پاس دل نہیں ہوتے کہ ان کو کہیں کسی سکول میں آیا کوئی لگ جائے یا کوئی کام کر لے. تو یہ اپنے پیٹوں کے لیے آتے ہیں، اپنے پیٹ پونجا کی اور گئے. یہ آج تک کون سا سیاسی ہے جس نے چیخ کے یہ کیسی بات یہ کرتے ہیں کہ جی ہماری رسائی نہیں ہے؟ کیوں ان کی ہماری رسائی اگر ہو سکتی ہے تو ان کی نہیں ہو سکتی؟ یہ ایک کسی کو صرف ایک فون کال پہ یہ پورا پاکستان روک سکتے ہیں، تو کیا یہ ایک دعائے زہرا کو نہیں لا سکتے؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے خود بھی جو ہے نا وہ اپنے پیٹوں کی محنت کرنی ہے، اور وہ اسی طرح ہم نے لوٹ کرپشن کا مال جو ہے نا وہ بنانا ہے، اور اگلوں نے بھی اسی طرح بنانا ہے. انہوں نے خود جتھے رکھے ہوئے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، لوگ بھی کھا رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے ادھر پاکستان میں. وہ قائد اعظم محمد جناح تھے جو بنا گئے، آگے کچھ بھی نہیں. ہم لوگوں کی وہی بات ہے کہ اپنی محنت بھی ہماری جو ہے نا وہ، ہم جیسا غریب کوئی اس طرح مجبور ہو جائے کہیں پھنس جائے تو اس کے جو حالات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. چلے مان لے، ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ دعا زہرا جو اپنی مرضی سے کہ ایسے وہ تو نہیں سکتا کہ اتنا سفر اکیلے لڑکی، ممکن ہی نہیں ہے. کیس علی بھائی بالکل ممکن نہیں ہے کہ اتنا سفر اکیلی لڑکی کرے. ہم نے لاہور مریدکے سے لاہور جانا ہو تو ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، سارا دیکھنا ہوتا ہے کہ یار راستے میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، طبیعت خراب ہو سکتی ہے، یا کچھ کھانے کو دل کرتا ہے. رکشے والا جو ہے آج کل اتنی پاکستان میں مہنگائی پھیلی ہوئی کہ رکشے والا پہلے بتاتا ہے کہ اتنے پیسے میں نے لینے ہیں، یا ہم لوگ اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی کتنا کرایہ لیں گے. یہ ساری چیزیں پہلے کلیئر کر کے پھر بیٹھتے ہیں رکشے پہ، ٹھیک ہے. تو وہ گاڑی پہ اتنا، یہ سفر بالکل ممکن نہیں ہے. کیس علی بھائی یہ اتنا ہو سکے نا، یہ دعا زہرا کو ایک مہینے کے لیے جو ہے نا وہ ظہیر گروپ سے باہر اس کو اسکور کیا جائے، باہر کو اس کو پولیس کی کسٹڈی. پولیس تو ہماری جو ہے وہ بھی بس اللہ ہی حافظ ہے اس کا بھی، ٹھیک ہے، کیا کر رہی ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو علیحدہ کیا جائے، ان لوگوں کا دباؤ، پریشر، اور وہ جو نشہ آور چیزیں کوئی وجہ سے اس کو ایسے بلا رہے ہیں، ان چیزوں ساری سے وہ علیحدہ کیا جائے. انشاءاللہ امید ہے کہ پھر وہ جو بولے گی ٹھیک بولے گی. ابھی اس کو بیچاری کو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا بولنا کیا کہنا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. جی السلام علیکم. کیس علی بھائی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہوں گے. کیس علی بھائی صاحب یہ بہت ہی زیادہ حیران کن اور پریشانی والی یہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. کیس بھائی میرا یہ ذہن کہہ رہا ہے اور دل کہہ رہا ہے کہ یہ کہیں ایسا یہ اس کو کوئی نشہ آور چیز پلا کر یا کوئی اس طرح کا کر کے یہ ساری باتیں اس سے بلائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، دعا زہرا سے. اور اس کا بہترین سلوشن یہی ہے کہ اس کو کم سے کم 1 مہینہ تک ان لوگوں کے کسٹڈی سے باہر نکالا جائے، ٹھیک. کم سے 1 مہینہ جو ہے نا وہ کیا پولیس کی کسٹڈی میں رکھا جائے، جہاں یہ جو ظہیر گروپ ہے ان کا کوئی بھی کسی بھی آدمی کا آنا جانا جو ہے نا وہ بالکل ممنوع ہو، ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ اس کے پہ جو ذہن پہ افیکشن کیا ہوا انہوں نے، یا نشہ آور چیزیں پلا کے، یا وہ جو زنیرہ مہم ہے اس نے جو انٹرویو وغیرہ میں یہ باتیں اس کے منہ سے بلوائی ہیں، ٹھیک ہے. وہ یہی باتیں میرا خیال ہے کہ وہ اس نے پوچھی ہوں گی پہلے دعا زہرا سے، اس کے بعد انہی چیزوں کا اس کو نشہ آور چیز بلا کر انہی چیزوں کا اس کے دوبارہ انٹرویو لیا گیا، ٹھیک ہے. تو دیکھیے وہ مہدی علی کاظمی قرآن سر پہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے چیزیں، کتنے ظالم لوگ ہیں یہ، ٹھیک. پھر بھی ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے، نہیں مان رہے.
ٹھیک ہے، اور ظہیر گروپ کو پروموٹ کریں. یقین مانے دلی افسوس ہو رہا ہے یہ واقعہ کا نا، دلی افسوس ہو رہا ہے، بہت زیادہ پریشانی بھی ہو رہی ہے کہ یہ واقعہ کیا ہے اور کدھر کا کدھر کو جا رہا ہے. اگر یہ دعا زہرا خود گئی ہے یا اس کا کوئی اس کے ساتھ چکر تھا یا کوئی پہلے اس کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی تو اتنا کیسے بھائی والدین پھر فورس نہیں کرتے. والدین کو صرف ایک ہی چیز کا دکھ ہے، ڈر ہے، خوف ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ بے گناہ ہے، وہ خود نہیں گئی، اس کو جیسے بھی کڈنیپ کیا گیا، جس طرح بھی کیا گیا، ان کو یہی چیز کا خوف ہے، یہی ان کو ڈر کھائے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، دن بدن وہ رات دن ٹھیک ہے وہ سڑکوں پہ دھکے لے رہے ہیں، باہر کیا ان کا دیکھیں کتنا وہ خود کو مطلب اپنی بیٹی کے لیے، اس کو رہائی کے لیے، اس کی آزادی کے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں. اگر وہ خود جاتی ہے تو پھر وہ والدین کیوں اتنا کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے، والدین کو پتہ ہے کہ بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا کچھ وہ خبیث اور غلیظ ترین اللہ تعالیٰ اس طرح کے ظالموں اور خبیثوں کو نیست و نابود کرے. پیارے حبیب دا صدقہ، یہ کتنے گندے اور ظالم لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے جو کام کرتے ہیں. دیکھیں جب اس کا والدین نہیں مان رہا، بچی کی عمر نہیں ہے، نکاح خان نہیں مان رہا کہ میں نے نکاح نہیں کروایا، تو پھر ان لوگوں کو کیا اتنا مسئلہ ہے؟ یہ بہت بڑا ایک گینگ ہے. ٹھیک ہے، پہلے کتنی بار وہ عدالت نے ان کو بلایا، ٹھیک ہے، وہ کراچی میں یہ آئی نہیں ہے، 2-3 پیشیاں تو وہ آئی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ جو ہے نا دل کو بہت زیادہ تکلیف ہے، بہت زیادہ ڈسٹرب